فوت شدہ لوگوں پر 4 طرح کے احسان کرنا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، تو کوئی ایسی صورت ہے کہ میں ان کے اوپر احسان کر سکوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، 4 طریقے ہیں کہ تم اپنے والدین پر احسان کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ نمبر 1 کہ ان کے حق میں دعا کرنا، والدین کے حق میں دعا کرنا۔ اگر تم والدین کے حق میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو گے، دعا کرو گے، تو یہ ان کے اوپر احسان کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نیک مومن بندے کو جنت کے اندر ایک مقام عطا کریں گے، ایک درجہ عطا کریں گے۔ بندہ پوچھے گا، یا باری تعالیٰ، میرے تو نامہ اعمال بند ہو چکے ہیں، تو یہ درجہ مجھے کیسے مل گیا ہے؟ میرا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، تو یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے نیک اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس دعا کے بدلے میں تجھ کو یہ درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ سب سے اچھی دعا یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو کل مومنین کے لیے دعا مانگو کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ فرمایا کہ اللہم اغفر للمؤمنین، اے اللہ بخشش فرما ہمارے مومنین مردوں کی، مومنات عورتوں کی، مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی۔ اللہ جو زندہ ہے ان کی بھی بخشش فرما، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ کل مومنین کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں اور ہر مومنہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے والے کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے مومن اس دنیا کے اندر آئے۔ تو جب آدمی کل مومنین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتے ہیں، اور جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کے حق میں، والدین کے حق میں تم کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ فرمایا کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے تم کو جو نصیحت کی ہے یا وصیت کی ہے اس کے اوپر قائم رہنا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے حج کرنا، یا میری طرف سے کچھ پیسے کسی فلاں رشتہ دار کو دے دینا، یا فلاں میرے بیٹے بیٹی کو دے دینا، وہ وصیت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اچھی وصیت ہو یا نصیحت ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر قائم رہنا۔ فرمایا کہ یہ اس کا دوسرا حق ہے کہ تم ان کے اوپر احسان کر سکتے ہو کہ جو تم نے آپ کو انہوں نے وصیت کی ہے یا نصیحت کی ہے اس کے اوپر قائم رہنا۔ فرمایا کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے اوپر احسان کر سکتے ہو کہ ان کے جو دوست احباب ہیں، جو ان کے دوست تھے زندگی کے اندر، ان کے ساتھ ہمیشہ عزت اور تعظیم والا معاملہ کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ جو والدین کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ عزت والا معاملہ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ان کے لیے کھانا بھیج دینا چاہیے، کبھی کبھی ان کو تحفہ ہدیہ دینا چاہیے تاکہ ان کو خوشی ہو۔ تو جب ان کو خوشی ہوتی ہے تو ہمارے والدین کو بھی خوشی ہوگی، ہمارے مرحوم کو، فوت شدہ لوگوں کو بھی خوشی ہوگی۔ فرمایا کہ چوتھا طریقہ یہ ہے جو والدین کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 2 چیزیں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو اس کو یہ عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ عطا کرتے ہیں کہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انسان کو 2 تحفے دے رہے ہیں، 2 ہدیہ دے رہے ہیں کہ ایک تو انسان کے رزق میں برکت ہو رہی ہے اور دوسرے انسان کی عمر میں برکت ہو رہی ہے۔ اور آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میری عمر میں بھی برکت ہو، میرے رزق میں بھی برکت ہو۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہارے عمر میں برکت ہو، تو رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو 4 طریقے ہیں کہ فوت شدہ لوگوں پر احسان کر سکتے ہیں۔ پہلا کہ ان کے حق میں دعا کرنا، دوسرا کہ جو انہوں نے تمہیں نصیحت یا وصیت کی ہے وہ اچھی کی ہے اس کے اوپر قائم رہنا، تیسرا کہ جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ محبت اور تعظیم اور عزت کا معاملہ رکھنا، چوتھا فرمایا کہ ہمیشہ ہم جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے والدین کو سکون دینا چاہتے ہیں یا ان کا اپنا نام تابعداری میں لکھوانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی دعا کر سکیں اللہ تعالی ہمیں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔